چھوڑ دے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اس میں چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے پڑھتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کیا کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اور اسی چیز کا ذکر سورہ قیامہ کے اندر بھی فرمایا کہ قرآن پڑھنے کے اندر جلدی نہ کریں. یہاں دوبارہ آ گیا، ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں. پھر اسی کی مناسبت میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ 6ٹھی بار ذکر آ رہا ہے. مختلف مقامات پر سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، یہاں بھی آیا، آگے بھی پھر آئے گا. مختلف مقامات پر آپ کا ذکر کیا. انسان کے اندر فطرتی طور پر نسیان، بھول ہوتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن ساتھ جس طرح ایک چیز سے منع کیا اور ساتھ ساتھ آپ کے جذبے کی تعریف بھی کر دی. آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ پہلے سن لیں، سن کر اچھی طرح پھر بعد میں آپ یاد کریں. یاد کروانا ہماری ذمہ داری، آپ بھولیں گے نہیں. تو آگے پھر تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی. عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، بلا شبہ ہم نے آدم کو علیہ السلام کو اس سے پہلے تاکید کی. فناسیہ، پھر وہ بھول گیا. نجد لہ عزما، عزما کا معنی کیا ہے نا، پختگی. ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی. ہم نے اس میں ارادے کی کچھ پختگی نہ پائی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. وعدہ کیا تھا کہ آپ نے فلاں درخت کو نہیں کھانا، کھاؤ گے تو نقصانات ہوں گے فلاں فلاں، لیکن انسان ہونے کے ناطے آپ بھول گئے، آپ کے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی. تو یہ آگے آ رہا ہے. اب فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا، بس ان تمام نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا. ابا، اس نے انکار کیا. فقلنا، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے. یعنی شیطان، یہ جو ابلیس ہے، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے. نکالنے سے کیا مراد کہ ورگلائے گا، جب کھاؤ گے وہ چیز یا اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نکال دیں گے، دنیا میں تم بھیج دیں گے. من الجنت فتشقا، کہ جنت سے نکال دے. فتشقا، کہ تو مصیبت میں پڑ جائے. اب یہاں جنت کے اندر بغیر مشقت تکلیف کے ساری نعمتیں مل رہی ہیں. دنیا میں جاؤ گے تکلیفیں اور مصیبتیں بہت زیادہ، کھانے کے انتظام خود کرنا ہے، سارے نظام خود کرنے ہیں. جنت میں سب کچھ بنا بنایا، پکا پکایا مل رہا ہے، لیکن جب جاؤ گے تو ایک مصیبت یعنی تکلیف ہوگی، آپ کو مصیبت میں پڑ جائے. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک تیرے لیے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا نہ ننگا ہوگا. بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا نہ ننگا ہوگا. وانک لا تظمأ، اور نہ تو اس میں پیاسا ہوگا. ولا تضحیٰ، نہ دھوپ کھائے گا. جنت کے اندر کسی قسم کی بھوک نہیں ہے، جسم ننگے نہیں ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں، اور اس میں نہ پیاس لگتی ہے نہ اس کے اندر دھوپ ہے. بڑا خوبصورت ماحول ہے جنت کا. اتنی زیادہ نعمتوں کے
دوران پھر شیطان نے آ کے آپ کو ورگلایا. فوسوس الیہ شیطان، شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا. اب اس صورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی، سورہ اعراف کے اندر ادھر دونوں کے فوسوس الیہ شیطان، دونوں کی طرف جو ہے شیطان نے، ادھر ہے کہ اس کے حضرت آدم، اعراف کے اندر دونوں کی تثنیہ کی ضمیر ہے. شیطان ان دونوں کے دل میں خیال ڈالا، یہاں کہ اس ایک کے دل میں خیال ڈالا اور کہنے لگا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، حل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا تجھے دائمی زندگی کے درخت، دائمی زندگی کے درخت و ملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہی بتاؤں جو پرانی نہ ہو. دائمی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہی بتاؤں لا یبلا، جو پرانی نہ ہو. یہ درخت کھا لو ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایسی بادشاہی ملے گی کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. یہ ایک درخت کھا لو سب کچھ مل جائے گا. تو بس کھانا تھا ان دونوں کا. فاکالا، پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. بدت ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں. تو دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. وَطَفِقَا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں اپنے آپ پر جنت کے پتے چپکانے لگے. طافقہ چپکانے لگے. یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اپنے آپ پر جنت کے پتے، جنت کے درختوں کے پتے جو ہے کاٹ کاٹ کر اپنے شرم آگے پیچھے لگانا، وہ لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے. اور وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فغوا، تو وہ بھٹک گیا. تو یہی معنی جو ہے اکثر مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر کیا. عصا آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فغوا، تو وہ بھٹک گیا. تو بھول کر کیے ہوئے عمل کو نافرمانی نہیں کہتے. اور نہ اس سے گناہ ہوتا ہے. مثال اس کی کیا ہے؟ رمضان کے اندر ہم میں سے کوئی بندہ بھول جاتا ہے، کھا بھی لیتا ہے، پی بھی لیتا ہے، نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی بھول گئے. گناہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ارادہ ہوتا ہے، بندے کا پختہ عزم اور قصد ہوتا ہے. یہ تو غیر اختیاری طور پر ان سے کام ہو گیا، بھول گئے. اور ایسی بھول جس کے اوپر نہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہے، نہ ان کے اوپر کوئی کفارہ کسی قسم کا. جیسے روزہ دار بھول کر کھا پی لیتا ہے، روزہ برقرار رہتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے. اسی طرح ان کے اوپر بھی یہ ایک نسیان، بھول ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اور اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر مہربانی فرمائی. تابا، مہربانی فرمائی اس پر، وہدی، اور ہدایت دی. قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض، اور کہا کہ تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ. تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ. تم میں سے بعض کا دشمن ہے. شیطان ابلیس کو بھی اتار دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اتار دیا. اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہو، اب یہاں سے چلے جاؤ. کہا کہ تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، ہدایت آئے تو میں نے
فرمایا کہ دنیا کے اندر چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر تمہارے پاس میری رہنمائی میری ہدایات آتی رہیں گی۔ تو کوئی ہدایت تمہارے پاس ہے جس نے میری ہدایت کی پوری پیروی کی، فلا یضل ولا یخشی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ مصیبت میں پڑے گا۔ فرمایا کہ تم دونوں دنیا کے اندر اکٹھے چلے جاؤ، اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پوری طرح پیروی کی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ مصیبت میں پڑے گا۔ آگے فرمایا کہ جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، زن کا تنگ گزران ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر نبی علیہ السلام نے خود زنکا کی تفسیر فرمائی کہ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے، اور باقی روایات مستدرک حاکم یا دوسری تفاسیر کو ملائیں تو اس سے مراد ہے کہ قبر اور دنیا دونوں کی تنگ زندگی شامل ہے اس میں۔ زنکا تنگ گزران سے مراد قبر، عذاب قبر، یعنی دنیا اور عذاب قبر دونوں کی تنگی مراد ہے اس سے۔ جو بندہ قرآن اور اس نصیحت سے منہ مڑے گا اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہے اور اسی طرح قبر کی زندگی بھی۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ، کہے گا اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا، وَكُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ، وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں، اَتَتْكَ آیاتُنَا، آئیں تیرے پاس ہماری آیات، فَنَسِیتَهَا، تو تو نے انہیں بھلا دیا، وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا، آج تو بھلایا جائے گا۔ اسی چیز کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 کے اندر بھی آیا ہے کہ وہ اندھے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اٹھائے جائیں گے۔ جو دنیا کے اندر قرآن حدیث سننے سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے، کان بند کر لیتے تھے، قیامت کے دن اسی طرح گنگے بہرے اندھے اٹھائے جائیں گے، یہ ایک ان کی کیفیت ہوگی۔ تو فرمایا کہ انہیں تو نے بھلا دیا تھا اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا۔ چلو یاد کرو اس کو۔